والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال عليه الصلاة والسلام افضل ایام الدنیا ایام العشر. محترم حضرات، سامعین کرام، گزشتہ کئی جمعوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ موجودہ وقت میں مسلمانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور اس پر ایک لمبی اور کئی جمعوں تک بات ہوئی کہ موجودہ وقت میں مسلمانوں میں اتحاد کی ضرورت ہے. اس زمانے میں اتحاد کی ضرورت کو تو سب ہی محسوس کر رہے ہیں، لیکن امت میں اتحاد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو امت کو ایک امت بنایا، اللہ کے نبی نے جو ایک ایک فرد کو جوڑا، تو اللہ کے نبی نے کن بنیادوں پر محنت کی تھی؟ اس میں سے گزشتہ ایک پہلو پر بات ہوئی تھی کہ امت کے اتحاد کے لیے کلمے کی وجہ سے ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے. کلمے کی بنیاد پہ احترام ہوگا تو پھر امت میں اتحاد ہوگا، چاہے وہ کسی جماعت، کسی گروہ سے، کسی تنظیم سے، کسی سے بھی تعلق ہو. کلمے کی بنیاد پر ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے. تو گزشتہ اس پہ بات ہوئی، اور عید کے بعد اس پر بات ہوگی. چونکہ درمیان میں یہ عید کا موقع ہے، اس حوالے سے چند باتیں ہمیں جاننا ضروری ہے. یہ جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت خاص مہینہ ہے. بہت ساری کمپنیاں لوگوں کو آفر دیتی ہے. آفر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نئے کسٹمر کمپنی سے جڑ جائیں اور ہمارا جو پرانا مال ہے، بچا ہوا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح بک جائے. تو اللہ تعالیٰ کے بھی اسی طرح کچھ آفر ہیں. کچھ مہینے، کچھ راتیں، کچھ دن اللہ تعالیٰ کے بھی آفر کے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بندے کسی نہ کسی طرح مجھ سے جڑ جائیں، اور کسی نہ کسی طرح بندوں کے جو پچھلے گناہ ہیں کسی نہ کسی طرح وہ گناہ ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے سے جوڑنے کے لیے کچھ خاص لمحے، کچھ خاص مہینے، کچھ خاص راتیں، کچھ خاص دن اللہ نے متعین فرمائے ہیں. انہی خاص تعلق والے مہینوں میں یہ مہینہ بھی ہے. یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی حرمت اور عظمت قرآن کریم سے ثابت ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے سال کے 12 مہینے بنائے، اور 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت عطا کی. 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی. وہ 4 حرمت والے، فضیلت والے مہینے کون سے ہیں؟ بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب. ان 4 مہینوں میں یہ مہینہ بھی ہے. یہ مہینہ خاص مہینہ ہے، اور اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں، جس کو عربی میں عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کے پہلے 10 دن بہت خاص ہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ خاص ہیں. پورے سال میں 2 عشرے قرآن اور حدیث میں خاص ہیں.
ایک عشرہ رمضان کا آخری عشرہ، آخری 10 دن، دوسرا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ۔ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ تو سبھی کو معلوم ہے، تاخراتیں ہوتی ہیں، شب قدر کی تلاش ہوتی ہے، مسجدوں میں بیانات ہوتے ہیں، عبادت کی اور جاگنے کی ایک عمومی فضا ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ رمضان کے آخری عشرے میں بہت عبادت کر لیتے ہیں۔ لیکن عام طور پر یہ جو ذی الحجہ کا عشرہ ہے، اس کی اہمیت اور خصوصیت فضیلت سے ایک بڑا طبقہ ناواقف ہے۔ یہ عشرہ بھی رمضان کے آخری عشرے سے کچھ کم نہیں ہے، یہ عشرہ بھی بہت خاص ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے 10 راتوں کی قسم کھائی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ایام العشر، یہ جو 10 راتیں ہیں جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، وہ 10 راتیں ذی الحجہ کی پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ اتنی خاص راتیں ہیں کہ اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اور قرآن کریم سے ایک اہمیت اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ کتاب دیجئے، تورات دیجئے، تو اللہ نے کتاب دینے کے لیے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 1 مہینے کے لیے پہاڑ پہ بلایا، کوہ طور پہ 30 دن کے لیے بلایا گیا۔ جب 30 دن مکمل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ اور 10 دن بڑھا دو، یعنی پورے 40 دن کوہ طور پر ٹھہرے رہو، پہلے 30 دن بعد میں 10 دن۔ اب وہ 10 دن جو بعد میں بڑھائے گئے وہ کون سے 10 دن ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو 10 دن بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑھائے گئے وہ 10 دن ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ اس میں بھی باضابطہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عبادت کروائی۔ یہ عشرہ اتنا خاص ہے، اور اللہ کے نبی نے ایک روایت میں فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ترین دنوں میں ذی الحجہ کا عشرہ ہے۔ دنیا کے افضل ترین دنوں میں عشرہ ذی الحجہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے افضل دن یہ 10 دن ہیں۔ اسی لیے علماء میں اب یہ اختلاف ہوا کہ رمضان کے آخری عشرے کو افضل قرار دیں یا یہ عشرے کو افضل قرار دیں۔ روایت کے الفاظ یہ بتاتے کہ دن سب سے افضل اس کے ہیں۔ تو بہرحال علماء کی ایک طبقے کی رائے یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں، سب سے افضل رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں، اس لیے کہ انہی راتوں میں شب قدر ہے۔ لیکن دن رمضان کے آخری عشرے سے بھی ذی الحجہ کے افضل ہیں، اس لیے کہ بہت ساری جو عبادتیں ہیں اس میں دن میں ہیں۔ ذی الحجہ کے دن پورے سال میں سب سے افضل ہیں، اس عشرے کے جو پہلے 10 دن ہیں۔ اور ایک وجہ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس عشرے کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے، یہ 10 دن افضل ترین دن کیوں ہے؟ ایک وجہ یہ ذکر کی گئی کہ ان 10 دنوں میں اتنی زیادہ عبادتیں جمع ہیں، اتنی زیادہ عبادتیں پورے سال کے کسی بھی 10 دن میں جمع نہیں ہیں۔ 10 دن بہت ہے سال میں عشرے، لیکن 10 دنوں میں یہ 10 دنوں میں جتنی زیادہ اور بڑی بڑی عبادتیں جمع ہیں، پورے سال کے کسی بھی 10 دن میں اتنی بڑی عبادتیں جمع نہیں ہیں۔ اسی 10 دن میں عرفے کا دن ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے افضل دن ہے، اور اسی 10 دن میں قربانی کی جانور ذبح کرنے کی عید ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دنوں میں
قربان کرنا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے، اور انہی 10 دنوں میں حج جیسا افضل ترین فریضہ ہے، انہی 10 دنوں میں روزے بھی ہیں اور راتوں کی عبادت بھی ہے۔ یہ 10 دن بہت خاص ہیں شریعت کی نگاہ میں۔ رمضان کا آخری عشرہ، یہ پہلا عشرہ، یہ بہت خاص ہیں۔ رمضان کے آخری عشرہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس عشرے کی جیسی قدردانی ہونی چاہیے ہمارے لوگوں میں، ویسی قدردانی، اس میں ویسی عبادت، اس کا ویسا لحاظ ہمارے درمیان نہیں پایا جاتا۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل دوسرے دنوں کے مقابلے میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل، چاہے کوئی بھی نیکی ہو، دوسرے دنوں کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اب صحابہ فوراً پوچھے، یا رسول اللہ، کیا جہاد سے بھی زیادہ ان 10 دنوں میں دوسری نیکی پسند ہے؟ اب چونکہ صحابہ افضل ترین عمل جہاد کو سمجھتے تھے، اور واقعی جہاد ضرورت پڑنے پر اس سے بڑا کوئی افضل عمل نہیں ہو سکتا۔ جان اللہ کے راستے میں قربان کرنا افضل ترین عمل ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان 10 دنوں میں نیکی کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جہاد بھی اتنا پسند نہیں۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت۔ اب کوئی خاص عبادت حدیث میں متعین نہیں ہے، یہ عبادت کرو وہ کرو، صرف عبادت پسند ہے، صرف نیکی پسند ہے۔ اب وہ نیکی کسی بھی شکل میں ہو سکتی، تلاوت کی شکل میں ہو سکتی، صدقہ خیرات کی شکل میں ہو سکتی، عبادت کی شکل میں ہو سکتی، درود و استغفار کی شکل میں ہو سکتی۔ جس نیکی میں دل لگے، جس عبادت میں بشاشت محسوس ہو، ان 10 دنوں میں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک روایت ترمذی کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ۔ یہ روایت بھی بہت خاص ہے۔ حضور نے فرمایا ان 10 دنوں میں سے کسی بھی دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے، ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر۔ رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھ لیں تو حالت خراب ہو جائے، ایک دن کے روزے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور اس میں 9 روزے ہیں، چونکہ 10ویں دن تو قربانی ہے، روزہ رکھنا حرام ہے۔ 9 روزے، اگر کوئی 9 روزے رکھے تو 9 سال عبادت کا ثواب۔ ابو داؤد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے عشرے میں 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی بھی ان دنوں میں 9 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ ان 10 دنوں کا ایک خاص عمل روزے کا اہتمام۔ اگر 9 دن کے روزے رکھنا ہو تو بڑی خوش نصیبی ہے، اور بڑا اجر اور بڑا ثواب ملے گا، 9 سال کی عبادت کا ثواب۔ اگر 9 روزے نہیں ہو سکتے تو کم از کم آخری صورت میں کچھ تو روزے رکھنا چاہیے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقِيَامُ كُلُّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ یہ بھی اسی روایت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان 10 دنوں میں سے کسی بھی رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ یہ بھی کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے۔ ایک شب قدر کا مطلب 83 سال عبادت میں گزارنا۔ مطلب کیا ہے؟
ایک شب قدر ایک نئی زندگی ہے. 83 سال کے آدمی کی زندگی ہوتی، کسی کو ایک شب قدر مل گئی تو ایک نئی زندگی مل گئی. ہماری زندگی کا ٹائم تو نہیں بڑھا سکتے، 1 منٹ نہیں بڑھا سکتے. یہ ایسے موقع ہیں کہ ان نئی زندگیوں کی عبادت کا ثواب ہم آسانی سے حاصل کر سکتے. رمضان کی جو شب قدر ہے وہ طے فکس بھی نہیں ہے، طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، لیکن یہ جو راتیں ہیں بالکل طے ہے. ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کی طرح ہے. رات اللہ نیکیوں کے حریص لوگوں کے لیے اور نیک اعمال جمع کرنے والوں کے لیے، اللہ کے قرب کے متلاشی لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا آفر ہے. تو اسے یہ معلوم ہوا کہ ان 10 دنوں میں روزہ رکھنا بھی عبادت ہے اور احادیث سے ثابت ہے، بڑی فضیلت ہے. اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے. اسی طرح تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس کی راتوں میں عبادت کا اہتمام، جاگ کے عبادت کر سکتے تو یہ بڑی چیز ہے، ورنہ جاگنا مشکل ہے. تو عشاء کے بعد سے سونے تک کا جو ٹائم ہے وہی ٹائم بیکار کاموں میں گزارنے کے بجائے، چبوتروں پہ بیٹھنے کے بجائے، سیل فون دیکھنے کے بجائے، ہوٹلوں میں گپ شپ مارنے کے بجائے وہی ٹائم کچھ عبادت میں لگائیں. راتوں میں جاگنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، جاگ کے عبادت کر سکتے تو یہ بڑے ظرف والوں کا کام ہے، کرنا چاہیے. لیکن ہم جیسے جو معمولی لوگ ہیں، جاگنے تک کا جو ٹائم ہے وہی صحیح گزر گیا تو بڑی بات ہے. عام طور پہ 11 بجے سوتے ہم، عشاء کے بعد سے لے کے 11 بجے تک کا ٹائم ہی گناہوں سے بچ کے گزر گیا، وہی ٹائم 2-3 گھنٹے عبادت میں گزر گیا، یہ بھی کچھ کم نہیں ہے. راتوں میں عبادت کی ہلکی ترتیب کیا ہے؟ سونے تک کا وقت کم سے کم عبادت میں گزارنا. تو خلاصہ آج کی اس مجلس کا یہ ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ بہت خاص ہیں. قرآن حدیث کی روشنی میں اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے، اللہ کی رضامندی چاہنے والوں کے لیے، جنت کے طلبگاروں کے لیے اور گناہوں کی مغفرت چاہنے والوں کے لیے یہ بڑا قیمتی اور غنیمت موقع ہے، بڑی فضیلت ہے. ایک تو اس میں ہر نیکی اللہ کو پسند ہے. دوسرا، روزوں کا اہتمام، 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر. تیسرا، راتوں میں عبادت کا اہتمام، کسی بھی رات کی عبادت شب قدر کے برابر. اسی طرح ایک چوتھا کام، جو قربانی دینے والے ہیں اپنی طرف سے قربانی دے رہے ہیں تو جانور ذبح کرنے تک بال اور ناخن کاٹنے سے پرہیز کرنا. اگر میری جانب سے قربانی ہو رہی تو میرا کام یہ ہے کہ جانور ذبح کرنے تک بال ناخن وغیرہ کچھ نہیں کاٹنا. اور یہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ جو حکم ہے کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے. گزشتہ کچھ لوگ غلطی سے بال کاٹ لیے تو یہ سمجھ رہے کہ قربانی نہیں ہوگی، قربانی نہیں ہوتی سمجھ رہے. یہ اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، نہیں کاٹنا بہتر ہے. اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو قربانی ہو جائے گی، قربانی نہیں ہونے والی ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں اس موقع سے ضروری تھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.